وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی. اب اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو 5 میں سے 1 ہے تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے. پہلے سے انڈین لوگوں کو آکرشت کسی نے بتا دیا یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ میں تمہارے لیے 27 کہے کو محنت کر رہے تم 5 راتیں جاگ رہے 27 کو جاگو اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں ایسا ہو سب ماشاء اللہ. چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی. 1 ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے اور چلو مل گیا اپنے کو 1000 مہینوں کا سب جاؤ اور سو جاؤ. 5 تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے، اعتکاف میں ہوتے اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے جا کر اٹھاؤ قدر ہو سکتی ہے آج جاگو عبادت کرو. نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا، میرے کو چھٹی کہاں ملتی، 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا، مشکل ہے. ایک دن ملاقات ہوئے، رے بھائی بہت آنکھیں لال لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں میں. کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا، کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی مہندی سانچک رجگے شادی ولیمہ جماگی کیا کیا نہیں رہتا، اتنا سب کرنا پڑتا تو رات بھر میں جاگ رہا. اچھا شب قدر کے 5 وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا، وہ ان بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا، اس لیے نہیں ہو رہا. ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں، جاگتے رہے. گھر میں بیمار ہے نا میرے امی، ارے ٹھیک ہے اس کے لیے تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے، رسومات کے لیے جا سکتے، سفر کے لیے جاگ سکتے، خرافات کے لیے جا سکتے، پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے ہیں. لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا، مشکل جاتا. اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا، باس چڑھتا ہوا نظر آتا، نوکری جانے کا ڈر لگتا. باقی جگہ نہیں ہوتا، باقی جگہ نہیں ہوتا. سب نے فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے، وہ روح ہے، یاد رکھیے. نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح، اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں. ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے، تو پھر صحیح بات ہے نا. تو یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے، جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے، جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں، جبرائیل، جبریل، روح الامین اور روح. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل. اس رات اترتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے. صحیح بخاری کی روایت سے فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے. بہت بابرکت رات ہے. اگر بندہ گناہگار ہے تو رب رحمان ہے. اگر بندہ سچے دل سے اپنے پروردگار کو حاضر و ناظر جان کر آج کی رات توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے، بس شرط ایک ہے کہ بندہ توبہ کرے. کیا کرے؟ ذرا زور سے بولے. اور یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے پاس جو ہے توبہ کرنا ایک فیشن بن گیا. توبہ کلے مار رہا، کانا کھینچ رہا، بس جنے 1.5 اشار رہتے، گلے پکڑ کے کھینچ لیتے. نڑلی مت لیے تو بھی توبہ نہیں ہوتا. توبہ جو ہے کلے پیٹنے کا نام نہیں ہے، کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے، گلے پکڑ کے کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ بولے توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. اور آج یہ توبہ آپ کو ہم کو کرنی ہے انشاءاللہ. 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. پہلی چیز ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا. اتنے خطرناک ہو گئے پٹھے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. گناہ کو گناہ
نہیں سمجھ رہے، انہیں گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گناہ کو انہیں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے، بہو سسرے کے ساتھ بیٹھ کے، ساس کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے، داماد اپنے سسرال میں بیٹھ کے سینما دیکھ رہا ہے، سالی سالے بہنوں یہاں سو مل کے ہنسی مذاق، دل لگی چھچورا پنا ٹھیٹا ہنسی مذاق کر رہے ہیں. آگے بڑھنا پڑے گا. تو پہلی شرط ہے گناہ کو. اب جتنے داڑیاں کاٹے ہوئے اللہ کے واسطے مان لو بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں. آئی لے تو کیسا خاموش ہو، کیسا گھور کے دیکھ رہے تو کب مولانا جب سے اچھا بول رہے تھے ایسا کہ ہو گئے حملہ ذات کے اوپر ہو رہا ڈائریکٹ. پہلے گناہ کو گناہ سمجھے میرے بھائی. یہ جو داڑیاں کاٹ رہے ہیں، یہ سنت رسول کو جو آپ ہلاک کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. یہ جو نمازیں روزانہ چھوڑ رہے ہیں، یہ گناہ ہے. یہ جو منہ سے گالی گلوچ دی جا رہی ہے، یہ گناہ ہے. یہ جو غیبت کی جا رہی ہے، یہ گناہ ہے. یہ جو کینہ دلوں میں پالا جا رہا ہے، یہ گناہ ہے. یہ جو حسد، یہ بغض، یہ جلن، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت، لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر دلوں کے اندر جلن پیدا ہونا، یہ گناہ ہے. غرور اور تکبر میں آ جانا، یہ گناہ ہے. دولت پر گھمنڈ کرنا، یہ گناہ ہے. ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑکیاں دینا، گالی دینا، یہ گناہ ہے. بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا، دوسروں کے ساتھ غلط رشتے رکھنا، یہ گناہ ہے. فرماتے پہلے بندے گناہ کو گناہ تو سمجھ. یہ ہے اصل توبہ. یہ توبہ کی پہلی سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا. گناہ کو گناہ سمجھے. اب آپ کو پتا چلا کہ گناہ کیا کیا ہے. یہ سارے گناہ ہو گئے ہیں. تو پھر اب بندہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. یہ توبہ کی دوسری سیڑھی ہے. یہ دوسری سیڑھی ہے، اس کا نام توبہ ہے. فرماتے گناہ پر شرمندہ ہو. بندہ شرمندہ ہو، اللہ اکبر مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں نماز چھوڑ دیا، میں ماں باپ کی نافرمانی کرا. شرمندہ ہو اس بات پر. میں رسول اللہ کی سنت اپنے چہرے سے کاٹ کے نکال کے پھینک دیا. اس بات پر پہلے بندہ شرمندہ ہو. میں نے کتنا بدترین کام کیا، آج اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، اپنے بچے کو مارا. اس بات پر پہلے شرمندہ ہو. میرے گھر پر لوگ آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کیا، جھڑکیاں دے کے ان کو ہکال دیا. اس بات پر بندہ پہلے شرمندہ ہو. میرے بندہ یہ احساس پیدا کرے کہ میں کتنا گندا، کتنا خلیص، کتنا کمتر انسان ہوں کہ میں اپنے رشتے توڑ لیا. ماموں سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، خالہ سے میری لڑائی، پھوپھا سے میرا ٹینشن، میری بیوی سے میرا جھگڑا، میرے سسرال میں میرا نام خراب، میرے سالے سے میں نے اپنی بات چیت بند کر لی، میرے بھائی سے میں نے لڑ لیا، میری بہن کا میں نے حق مار دیا. پہلے گناہ کو گناہ سمجھ کے اس کے اوپر شرمندہ ہو. یہ دو چیزیں، یہ کیا ہے؟ گناہ کے پہلے دو اسٹیپ ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ پر شرمندہ ہو. اور اب فرماتے ہیں تیسری چیز. ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی، اب تیسری چیز کیا؟ فرماتے اب اس پر گناہ پر اللہ سے معافی چاہے. اے اللہ معاف فرما دے مولا. میرے مولا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، معاف کر دے. میں اپنے بچوں کو لے کر سینما تھیٹروں کو گیا تھا، مولا معاف کر دے. اپنی بیوی کر ہاتھ اٹھایا تھا، مولا معاف کر دے. اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرا، معاف کر دے. مولا میں نے اپنے خاندان میں، سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں رشتے توڑا، معاف کر دے. اے اللہ میں نے فلاں وقت 2-4 روپے بڑھ کے مار لیا تھا، وہ وہاں دھوکہ دیا تھا، وہاں فریب کیا تھا. اے اللہ مجھ سے یہ زنا کا گناہ ہوا، یہ شراب کا گناہ ہوا، مولا معاف کر دے. اب گڑ گڑا کر رب کے دربار میں گریہ وزاری کرے، معافی چاہے، روئے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے دربار میں معافی چاہو تو رو کر معافی چاہو. اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت تو بنا لیا کرو. اللہ اکبر. کم سے کم وہ صورت کو دیکھ کر تو اللہ کو رحم آ جائے. رونے والوں کو دیکھ کر اچھے اچھے دھارکاریوں کو رحم آ جاتا ہے، اچھے اچھے دھارکاریوں کو رحم آ جاتا ہے. یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے. یہ تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں کو پیار کرتا ہے. جب بندہ اس کے دربار میں روتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے.